ورنہ قاضی صاحب کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ فٹافٹ جو ہے وہ وکیلوں کو ڈھونڈا کہ بھائی اس نے وکیل سے پوچھا، اجازت لی اور جناب جلدی جلدی کر لیا. یہ والد صاحب کو بھی اگر اس طرح سے بلا کر اخلاقی طور پر ہی صحیح مطلب ڈھونڈے تو صحیح کہ ہے کا دونوں کے والدین کو، جی جی دونوں کے دونوں والدین. دی جائے. جی جی بڑا بھائی ہے یا ماموں ہے چاچو ہے، خاندان کے افراد بیٹھتے آگے آگے، اگر نہ ہو تب بھی چل جائے، یہ مطلب انہیں شرط نہیں ہے، لیکن عام طور پہ بلاتے ہیں تو بٹھاتے ہیں آگے، مان دیتے ہیں. اب روز روز تو کوئی بیچاروں مان دیتا نہیں ہے، آج موقع ہے مان دینے کا. قاضی کو جلدی بات یوں ہوتی ہے کہ وہ لاٹ کے لاٹ ہوتے ہیں نا جہاں، وہاں جلدی ہوتی ہوگی، باقی ہر جگہ لاٹ کے لاٹ نہیں ہوتے، اکا دکا ہی، ایک آدھ دلہا ہی ہوتا ہے، وہ بھی بڑے انتظار کے بعد ہاتھ آتا ہے. کمائی کا ذریعہ ہے نا اب تو یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسد اللہ سوال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. سوال کر رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب نمازیں تجوید کے بغیر پڑھی ہوں، 20 سے 22 سال بعد درست قرات کا پتہ چلا ہو، تو کیا سابقہ نمازوں کی قضا لازم ہوگی؟ تجوید اتنی کہ جو ما یجوز بہ الصلاۃ، یعنی اتنی تجوید درست و مخارج سے حروف ادا ہوتے ہوں کہ جس سے نماز درست ہو جاتی ہے، وہ کافی ہے نماز کے لیے. اگر اب اس کی جو اور حسن کی صورتیں ہوتی ہیں اور اس میں اگر اس نے کوتاہی کی ہے، یا بالفرض مدات میں جو کہ بعض اوقات حرام کی صورتیں بھی ہوتی ہیں اس میں، تو اس طرح بھی کی ہے، لیکن نماز فاسد نہیں ہے، نماز ٹوٹی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں نماز جو کہ ہو گئی، تو اب یہ کہ جو ہو گئی مکروہ تحریمی کی بھی صورتیں نہیں ہیں، تو اب یہ کہ اس نماز کو لوٹانا یہ فرض یا واجب نہیں ہوتا. ہاں کسی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوئی، اس کا ریپیٹ کرنا واجب ہوا، تو اب اتنی نمازیں وہ واجب ادا کرنے ہوں گے. یا معاذ اللہ فاسد معنی تھے، حروف کے معنی ہی بدل جاتے تھے، خراب ہو جاتے تھے، فاسد ہو جاتے تھے، تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ان دنوں کی نمازیں ہیں کہ جو زمان کوشش ہو، جو نماز پڑھنے والا ہے وہ اپنے مخارج درست کرنے میں رات دن مصروف ہے. رات دن سے مراد یہ نہیں کہ وہ سوئے بھی نہیں، کھائے بھی نہیں، کام دھندا بھی نہیں کرے، یعنی مطلب کام دھندے سے، سونے سے، کھانے پینے سے اور اس طرح کی بہت ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں، ان سے فراغت کے بعد جو وقت ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے مخارج درست حروف جو ہے وہ مخارج سے درست مخارج سے ادا کرنے کے لیے کوشش جاری ہو. تو اس زمانے کوشش کی نماز بھی جو اس نے پڑھی ہے، اس کو بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عدنان فلک سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں، خواب میں یا بیداری میں زیارت کا شرف بخشیں، تو کیا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دل بھر کر نہیں دیکھ سکتا؟ ہم نے سنا ہے کوئی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتا. اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں. اس میں کوئی شرعی طور پر تو ممانعت ہے نہیں، زیارت کرتا رہے اور نگاہ نہ ہٹائے تو کوئی حرج نہیں اس میں. اور اگر کوئی حیا کی وجہ سے یا ہیبت کی وجہ سے ٹک ٹکی نہیں باندھتا، نظر جھک جاتی ہے تو بھی صحیح ہے. اپنی اپنی کیفیات اور اس وقت کی کیفیات. اب خواب میں ویسے ہی حواس جو ہے وہ مطلب قائم تو ہوتے نہیں صحیح، جس طرح جاگتے میں ہوتے ہیں، تو اس طرح مختلف صورتیں اور اپنی اپنی قلبی دلی کیفیات کے حساب سے وہ زیارت کرے گا بندہ. جسے اوروں کو بھی جیسے کہ زیارت میں کسی سے متاثر ہے تو کوئی دیکھے گا تو دیکھے چلا جائے گا، کوئی دیکھے گا تو دیکھ ہی نہیں پائے گا، نگاہ ہی نیچی کر دے گا، رونا شروع کر دے گا، کوئی مسکرانا شروع کر دے گا. تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
غلام حیدر اتاری ٹنو محمد خان سے عرض کر رہا ہوں، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو عمرہ کر کے واپسی آتے ہیں تو ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ کے لیے حج لازمی ہو گیا، اور کچھ اسلام بھائی ایسے ہوتے ہیں جو جن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے بار بار عمرہ کر رہے ہو، تو ان کے دونوں کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں، اور ناک کا تھوڑا میرا مسئلہ ہے، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ اللہ کرم فرمائے۔ عمرہ جس نے کیا اس پر حج فرض ہو جائے ایسا نہیں ہے، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ہاں جس نے عمرہ کیا اور کسی وجہ سے اس کا عمرہ فاسد ہو گیا، اب واجب ہوتا ہے عمرہ ادا کرنا، لیکن جنرلی عمرہ سنت ہے، ادا کرنا چاہیے، سعادت ہے۔ 1,00,000 عمرے بھی کوئی کرتا ہے تو سارے وہ بھی کم ہے، جتنی نیکیاں کرے بندہ کم ہے۔ حج فرض ہونے کے الگ شرائط ہے، عمرہ واجب ہونے کی شرط وہ جو فاسد ہونے کی صورت بتائی، جنرلی عمرہ سنت ہونے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے کہ وہ اب کرنا ہی پڑے گا، یا یہ کہ جیسے کہ مکہ مکرمہ میں کسی کو جانا ہے، حرم مکہ میں، حرم شریف میں جو باہر سے جائے گا، میقات کے لیے باہر سے، تو اس کے لیے اب احرام ہونا واجب ہے، اب وہ چاہے حج کا احرام ہو چاہے عمرے کا احرام ہو، تو اب یوں اس کے لیے عمرے کی صورت بنے گی کہ عمرہ اس کو کرنا پڑے گا کہ مکہ شریف آنا ہے اس کو، حرم مکہ، یعنی پورا حرم مکے سے باہر بھی میلوں تک بعض سمتوں میں حرم موجود ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال کے ساتھ ایک بات اور بھی تھی کہ بعض لوگوں کے پاس رقم تو ہوتی ہے اور حج فرض ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ بار بار عمرہ کرتے رہتے ہیں، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ اگر ان دنوں میں اس کے بعد رقم ہے سمجھے کہ جنہوں نے حج کر سکتا ہے، جیسے اشور حج کے مہینوں میں، اور یہ حج کے لیے سفر کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، صرف رقم سے حج نہیں ہوتی، اور بھی شرائط ہوتی ہیں، تو اگر وہ شرائط اس کی پوری ہے، صاحب استطاعت جس کو بولتے ہیں، تو اگر ایسا شخص اور حج فرض ہے تو بالکل اس کو حج فرض ادا کرنا چاہیے، بلا ضرورت حج نہ کرنا، ٹال مٹول سے کام لینا، تو اس کے لیے وعیدیں ہیں کہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، نہ برے خاتمے کا خوف ہے، کفر پر خاتمے کا خوف ہے ایسے شخص کے لیے جو فرض حج ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا، اور اس سے لوگ پائے جاتے ہیں کہ نہ وہ عمرہ بھی نہیں کرتے، ان کو ذوق ہی نہیں ہوتا، شوق ہی نہیں ہوتا ان کو، تو وہ نہ حج کرتے نہ عمرہ کرتے، تو ایسے لوگوں کو غفلت کی چادر اتار کر فرض حج ادا کرنا چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے ماشاءاللہ ابھی جو کلام ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو کرنا چاہیے عمرہ اور حج کے تعلق سے، اب درخواست ساری یہ ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کے لیے ہم اسلام بھائی تک اپروچ کرتے ہیں اور دیگر نیکی کی دعوت کے لیے ہم اسلام بھائی تک اپروچ کرتے ہیں، ان تک رابطہ کرتے ہیں، تو اب اس میں یہ درخواست ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اب یہ بات درست ہے جیسے بھی سلمان بھائی نے بھی توجہ دلائی کہ کئی لوگ جو ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے مگر حج نہیں کر، اسپیشلی جب میں یہاں یو کے اور یورپ اس طرح کے ساؤتھ افریقہ یہ سفر کرتے ہیں تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان پر حج فرض ہے، یعنی کہ بات ہو جاتی ہے، مدینے کی باتیں ہوتی ہیں، عمرے کی بات ہوتی ہے، حج کی بات ہوتی ہے، یہ بات ڈکلیئر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے حج نہیں کیا، عمرے کیے ہیں جیسا کہ بات کی گئی۔ اب ایک عام مبلغ کو، ایک اسلامی بھائی کو یہ تحریک ہم دے رہے ہیں کہ حج کراؤ تحریک جاری رہے گی، حج کراؤ تحریک جاری رہے گی، تو اب کسی کو کس انداز پر یہ ذہن سوال جواب کیا جائے کہ آپ نے حج نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک سوال ہے کہ آپ نے حج کیا یا نہیں کیا، یعنی کسی کو یہ پوچھتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، تو اب حج کرانا ہے اور حج کی ترغیب بھی دلانی ہے، مدینے کی باتیں بھی ہونی ہے، تو ایک مبلغ کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ وہ اس کو کس طرح تحریک کو لے کر چلے اور نیکی کی دعوت دے کر چلے کہ جنہوں نے حج نہیں کیا وہ ان کو حج کروانے، ان کا فارم بھروانے میں کامیاب ہو جائے۔ ابھی میں برمنگھم میں ہوں، یو کے شہر، اور کراتی بریڈ فورٹ سے ہم یہاں پہنچے ہیں الحمدللہ،
اور یہاں مدنی مشوروں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور الحمدللہ عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں اس پر شریک ہیں. اور انشاءاللہ یہیں پر میں جیسے ابھی بات ہو ہی رہی ہے تو 30 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں پر گریجویشن سیریمنی ہے. 30 دسمبر کو جو 10 نظامی سے اسلام پہ فارغ ہوئے UK کے 8 بجے اور پاکستان کے 1 بجے. اور انشاءاللہ 31 دسمبر کو بھی ہمارا اجتماع ہے بریڈ فورڈ سے اور UK کے تقریباً 10 بجے. تو یہ پاکستان کے سمجھو تقریباً رات کے 3 بجے ہوں گے. تو آپ کا بھی مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ 31 دسمبر کو نیو ایئر نائٹ کے اس میں, کیونکہ مدنی مذاکرے کے سے پہلے وہ ذہنی آزمائش کا فائنل بھی ہے. تو ذہنی آزمائش کے فائنل کے دوران امیر سنت کی آمد بھی ہوگی, مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور مدنی مذاکرہ انشاءاللہ پھر چلتا رہے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں سے UK سے پاکستانی رات کے 3 بجے لائیو آئے جائیں گے جو کہ ہمارے یہاں کے 10 بجے ہوں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ یہاں بھی ہم اسلام بھائیوں کو عاشقان رسول کو جمع کریں تاکہ گناہوں سے بچ کر ہم یہ رات گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. تو حضور وہ حج کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب حج کا کسی کو پوچھنا کہ آپ نے حج کیا ہے کہ نہیں کیا تو حرج تو نہیں اس میں. نماز کا نہ پوچھے کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو, کیونکہ نماز تو ہر ایک پر 5 ٹائم فرض ہے. حج کا تو کنفرمیشن ہوتا نہیں ہے کہ اگلے پر فرض ہے نہیں فرض ہے. بھلے کروڑوں پتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس کا عذر ہو جس کی وجہ سے یہ حج نہ کر پاتا ہو اور حج فرض اس پر نہ ہوتا ہو, تو یہ گنجائش موجود ہے. تو یہ پوچھنے میں تو حرج معلوم نہیں ہوتی. اور یہ کہ زندگی میں چونکہ یہ ایک بار حج فرض ہے, اب اسی سال حج فرض ہوا اور یہ کسی وجہ سے نہیں گیا تو اب اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہو گیا. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ حج کے اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن کوئی سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ بندہ چاہتا ہے پھر بھی نہیں جا پاتا. تو اب یہ کسی کے پاس بارے میں پتا چل جائے کہ یہ حج نہیں کیا اور کھاتا پیتا آدمی ہے تو اس کو نہ بھی پوچھیں کہ کیا کہ نہیں کیا, جبکہ پتا تو ضرورت نہیں ہے. اور اس کو فضائل بیان کیے جائیں حج کے اور نہ کرنے کی وعیدیں بیان کی جائیں. اب یہ وہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس اتنا علم ہو, کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے علم تو ضروری ہے نا. تو اتنی ہے نا, جس نیکی کی یہ دعوت دے رہا ہے اس نیکی کی معلومات تو ہو اس کو, تو اس کے حساب سے وہ اس کو شوق دلائے, جذبہ دلائے, درخواست کرے تو وہ ہاں بول دے گا, نہ نہیں بول دے. عام طور پر ہاں بولتے ہیں لیکن بعض اوقات پھر کوتاہی کرتے ہیں, پھر ٹائم قریب آیا تو پھر اس کو بولا. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ایک ہوا تھا ہمارے ساتھ واقعہ کہ ایک کو ذہن بنایا تھا, تیار ہوئے تھے, لیکن شاید ٹائم قریب آیا تو یہ کوئی ترکیب تھی نہیں. پھر وہ اچانک کوئی سی صورت بنی, ملاقات کی اور کوئی بات چیت ہوئی تو ٹھیک ہے بس میں اسی سال کر لیتا ہوں, اور انہوں نے کر دیا حج. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اگر ترغیب دلائیں, کوشش کریں, تو بعض اوقات حج کیے ہیں, کوشش کی ہے تو لوگوں نے کر لیتے ہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اور سمجھاؤ, کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں میں, خاندان میں, یا والد صاحب نے نہیں کیا, مثلا بڑے بھائی نے نہیں کیا, خالہ جان نے نہیں کیا, خالو نے نہیں کیا, تو ان کو مطلب یہ کہ محارم کو بھی سمجھائیں, پڑوسیوں کو سمجھائیں, عام مسلمانوں کو سمجھائیں. حج کراؤ تحریک ان کے اپنے پیسوں سے, یہ ان کے لیے جاری رکھنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے صلی اللہ تعالی علی محمد, یعنی آپ نے ابھی جو ارشاد فرمایا ایک بات کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی پیسے والا ہے, لیکن پیسے والا ہونے کے باوجود بھی وہ عذر ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر حج فرض نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ اس تعارض میرے جتنے دعوت اسلامی کا مبلغین ہیں, ہمیں اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے نا حج فرض ہونے کے تعلق سے. تو دوسرا یہ کہ ذکر مدینہ اگر اس میں ہوتا رہے نا, میں ناقص کیا مشورہ ہوگا, مطلب کہ ایک ذکر مدینہ ہوتا رہے نا. اب کل میرا بیان جس مسجد میں تھا نا حضور ہفتہ اپنے, تو اس مسجد کا نام تھا المدینہ. یعنی میں جب مسجد کی سیڑھی چڑھ رہا تھا تو میں نے پوچھا مسجد کا نام کیا ہے, تو ہمارے اسلام میں نے کہا المدینہ. تو مجھے بہرحال جیسے ایسے نہیں کہ کان میں ایک جیسے گونج سی آتی ہے کہ امیل سنت فرماتے المدینہ, آپ کے زبان سے وہ میں سنتا رہتا ہوں المدینہ المدینہ.
تو یوں سمجھے کہ بھی جب بیان شروع ہوا نا تو میں نے کہا مسجد میں المدینہ میں حاضر ہوں، تو پھر اس وقت میرا خیال ہے کہ 12-15 منٹ جب مدینے کی باتیں ہوتی رہی، مدینے میں جینا تو مدینے میں مرنا، اور مدینے کے تعلق سے تو ذکر مدینہ کے تعلق سے اپنے بچوں کو ذکر مدینہ کراؤ تو مدینہ مدینہ کرتے رہیں، تو پھر مدینے سے رخصت ہونے کے تعلق سے وہ ساری وہ تو ہم اس سفر میں تھے ابھی، تو وہ سارا وہ مدینے کا ایسی یاد آ رہی تھی نا کہ وہ کہ دوبارہ مدینے پہنچے، پھر مدینے کی حاضری نصیب ہو، کہ جس طرح لوگ مدینے سے رخصت ہوتے ہیں پھر پتہ نہیں مدینے پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے. تو یوں ایک ماشاءاللہ 12-15 منٹ تک مدینے کا ذکر ہوتا رہا، یاد مدینہ، فراق مدینہ، ذوق مدینہ، اور پھر وہ باتیں یاد آتی رہیں جس طرح مدینے سے ہماری رخصتی ہوئی تھی کہ پہلی حاضری ہماری آخری حاضری ہو گئی، اور اس کے بعد بس امید ہی ہے، تمنا ہے، دعا ہے، جس طرح پلٹے تھے، جس طرح لوٹے تھے، جس طرح کیفیت ہوئی تھی، جس طرح ایئرپورٹ پہنچے تھے، تو بس وہ باتیں بھی یاد آ رہی تھی. اللہ پاک خیر فرمائے. تو یوں ذکر مدینہ ہوتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ حج کی باتیں مدینے کا ذکر کرتے کرتے ہو جاتی ہیں. شکستہ دل یہ بوجھل قدم رکھتا ہوا چل پڑا ہوں یا شاہ مدینہ الوداع. میں مدینے سے کیا گیا زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے باہر فضا سونی سونی، گھر کے اندر سما خالی خالی. در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائے کس طرح چھوڑ کے آپ کا گیا جائے تو جائے کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا جائے تو جائے کس طرح آنکھ کو گر منا لیا آنکھ کو گر منا لیا دل کو منائے کس طرح دل کو منائے کس طرح دل کو منائے کس طرح فصل بہار لٹ چکی پھول کھلائے کس طرح چھوڑ کے آپ کا گیا جائے تو جائے کس طرح چوم کے خاک طیبہ چوم کے خاک طیبہ
سارے غم بھول گئے، سارے غم بھول گئے، سارے غم پھر سے غم حیات میں دل کو پھنسائے کس طرح، پھر سے غم حیات میں دل کو پھنسائے کس طرح، آپ کے در کی حاضری، آپ کے در کی حاضری، آقا ہماری عید تھی، آقا ہماری عید تھی، آپ کے در کی حاضری، آقا ہماری عید تھی، آقا ہماری عید تھی، آقا ہماری عید تھی، کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح، کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح، لوٹ کے اب چلے لوٹ کے اب چلے لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام،